حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں ایک معاملہ ایسا پیش آیا تھا کہ ایک فیملی کو، ایک خاندان کو آپ نے دیکھا، شوہر، بیوی اور ایک بچہ، بہت غریب تھے، صرف کپڑے آدھے پہنے ہوئے تھے، ایک چادر تھی ان کے پاس، تینوں اوڑھے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا تو وہ رو رہے تھے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا ہم بہت غریب ہیں، محتاج ہیں، مفلس ہیں، دعا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ ان کے حق میں یہی بہتر ہے، وہ کھا پی رہے ہیں، زیادہ مالدار ہونے کی وہ دعا کروا رہے تھے کہ کچھ اچھا مال مل جائے، ہم بھی بڑے گھر میں جئیں، سب کے لیے عبرت ہے اس میں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ان کے لیے وہ زندگی بہتر ہے۔ تو وہ بندوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب کا یہ حکم ہے کہ تم اسی پر گزارا کرو۔ وہ تینوں کہتے ہیں برسوں سے گزارا کر رہے ہیں، ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی، آپ کچھ دلا دیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر رب تعالیٰ کے حضور گڑ گڑانے لگے، اے مولا تو اپنے فضل سے کچھ تو عطا کر دے، کچھ زیادہ دے دے، تیرا محبوب نبی عرض کر رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جاؤ، ٹھیک تمہارے کہنے پر میں انہیں عطا کروں گا، جاؤ ان سے کہہ دو تینوں کو میں نے ایک ایک مرتبہ مانگنے کی اجازت دی، وہ جو مانگیں گے ایک مرتبہ وہ دے دوں گا۔ ایک ایک دعا تینوں کو دی گئی، آپشن، یعنی اللہ تعالیٰ نے سیدھے من و سلوہ نہیں اتارا، تینوں کے لیے کپڑے نہیں اتارا، بلکہ آپشن دے دیا کہ جو مانگنا ہے ایک بار میں مانگ لو، مرد کو ایک بار کی دعا، عورت کو ایک بار کی دعا، بچے کو ایک بار کی دعا، ایک ایک چانس ہے، تینوں کو جو مانگنا ہے مانگ لو۔ یہ میرے مولا کی حکمت ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں تو بہت بڑی چیز مل گئی، یعنی اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے تو سیدھے بادشاہت بھی مانگ سکتا ہے، مجھے اتنے ملکوں کا بادشاہ بنا دے، رب کا وعدہ ہے جو مانگو گے دے دوں گا۔ اس کی طرف سے آئی بات، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ بات آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہت بڑی چیز تمہیں دیا ہے رب نے، کوئی سامان نہیں دیا بلکہ آپشن دے دیا، جو چاہو مانگ سکتے ہو۔ تو بڑے خوش ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ عورت جو اس میں تھی ادھیڑ عمر کی تھی، اس نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ ہم تینوں کھڑے ہو کر کے دعا مانگیں گے آپس میں۔ شوہر یہ کہا کہ میں غسل کر کے آتا ہوں، ایک ندی کے کنارے یہ لوگ کھڑے تھے، میں غسل کر کے آتا ہوں، جب تک تم یہاں کھڑی رہو، نہا دھو کر کے اچھی ایک ایک دعا کریں، ایک گھر مانگے گا، ایک مال مانگے اور ایک سواریاں مانگے، سب کچھ آ جائے گا۔ تو تینوں کا فیصلہ ہوا، وہ نہانے کے لیے چلا گیا۔ عورت کو صبر کہاں، اور عورت کی ایک عادت یہ ہے وہ چھوٹا بننے کی بہت کوشش کرتی ہے، عورتوں کی ایک فطرت ہے، بڑی سی بڑی عورت کو بھی اگر چھوٹی کہہ دو تو بہت خوش ہو جاتی ہے، یہ عادتیں ہیں۔ اب وہ بیچاری صبر نہ کھائی، اسی وقت اس کے پاس جو ایک آپشن تھا، اس نے کہا بیٹا اور اس کا باپ مل کر کے جو مانگنا ہے مانگ لیں گے، میں اپنا آپشن مانگی لیتی ہوں، اے اللہ مجھے ایک حسین و جمیل چھوٹی عمر کی لڑکی بنا دے۔ دعا قبول ہو گئی، وہ بہت حسین و جمیل بن گئی، خوبصورت اتنی شہزادی، نوجوان اور چہرہ چمک رہا تھا، اس کی خواہش پوری ہو گئی۔ بے صبراپن ہوتا ہے جب مل جائے تو مانگ لیا اس نے۔ اتفاق ایسا کہ ایک بادشاہ کا شہزادہ شکار پر ادھر آیا ہوا تھا، واپسی پر اس نے دیکھا بہت حسین و جمیل دوشیزہ ہمارے اس احاطے میں آئی کہاں سے، اس نے زبردستی اس خاتون کو اٹھوا لیا۔ وہ حالانکہ بھاگنے کا ارادہ نہیں کی، اپنے شوہر کے ساتھ رہنا تھا اسے، لیکن شہزادے کی بری نظر کی شکار ہو گئی۔ سپاہیوں نے اس خاتون کو اٹھایا زبردستی، بہت خوبصورت لڑکی بنی تھی، اپنی دعا سے مانگ لیا تھا، تو شہزادے نے اسے گھوڑے کے پیچھے باندھ دیا اور اپنے محل کی طرف لے چلا۔ ادھر بیچارہ شوہر نہا کر کے واپس آیا، پوچھا بیٹے سے اماں کہاں گئی؟ کہا وہ اس نے دعا کر لی تھی خوبصورت بن جاؤں، وہ بن گئی، اور ایک کوئی بادشاہ کا ہموار، کوئی اس کا کوئی سپاہی رہا ہوگا، شہزادہ رہا ہوگا، وہ اماں کو اٹھا کے لے گیا ہے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے دھوکہ کیا میرے ساتھ،
میری بیوی ہو کر وفادار ہونا چاہیے تھا اسے، خوبصورت کیا بن گئی، یہ بادشاہ کے ساتھ چلی گئی۔ تو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اپنے پاس جو تھا آپشن ایک دعا کا، غصے میں آ کر کے اس نے کہا مجھے مولا تو نے جو دعا کا ایک آپشن دیا، میں اس آپشن میں یہ کہتا ہوں کہ اسے خنزیر کا بچہ بنا دے، اس عورت میری بیوی کو خنزیر کا منہ دے دے بس، اور کچھ نہیں مانگنا ہے مجھے۔ غصہ اتنا تھا، اس کی بھی دعا قبول ہو گئی، کیونکہ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہوا تھا کہ ایک بار مانگو جو بھی ہے وہ مل جائے گا۔ اور اس نے جیسے مانگا، وہ خاتون ابھی محل پہنچی نہیں تھی، شہزادے کے پیچھے جو بیٹھی تھی اس کا چہرہ خنزیر کا ہو گیا، غلیظ جانور کا چہرہ اور جسم بھونڈا۔ وہ بات چیت تو کر رہی ہے لیکن جانور کی شکل ہے۔ تو جیسے ہی وہ محل کے قریب پہنچے تو چھوٹے چھوٹے بچے سب مذاق اڑانے لگے، آج شہزادے صاحب نیا شکار لے کے آئے، یہ پتہ نہیں کیسا شکار ہے، شکل نیچے کی انسان کی، اوپر کا چہرہ خنزیر کا ہے۔ تو بعد میں اس کو دیکھ کر بڑا افسوس ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا، تو مارتے ہوئے اس عورت کو وہاں سے محل کے پاس سے بھگا دیا کہ نکل جاؤ۔ وہ روتے روتے وہاں سے پھر اپنے اس علاقے پر آئی، اپنے شوہر سے معافی طلب کرنے لگی، کہنے لگی میرے اس میں قصور نہیں تھا، اس ظالم نے مجھ پر بری نظر ڈالی، اٹھا کر لے گیا۔ شوہر نے بہرحال معاف کر دیا، ٹھیک ہے بھٹکا ہوا جو بھی واپس آ جائے، معاف کرنا چاہیے، میری بیوی۔ اب کیا ہے، بچے کے پاس ایک دعا کا آپشن تھا، اس سے کہا کہ بیٹا اب کچھ اور نہ مانگو، اتنا کہو اماں جیسے پہلے تھی ویسے ہو جائے۔ اس نے مانگ لیا، اے اللہ میری ماں پہلے جیسے شکل میں تھی ویسی بنا دے۔ اللہ نے اس کی دعا بھی قبول کر لی، اس کی ماں صحیح ہو گئی، اب وہ جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر واپس پھر وہاں سے ہوا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا کیا مانگا تم لوگوں نے؟ محل مانگا ہوگا، سواری مانگی، کہا نہیں کہاں مانگتے، بے صبر پن نے یہ خوبصورت بننے کے چکر میں چلی گئی اور میں نے بددعا کر دیا اسی پر، وہ بھی قبول ہوئی، بعد میں پھر صحیح کرنے کے لیے بچے کی دعا کام آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا اے موسیٰ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ جتنا ان کے حق میں ہے اتنا ہی بہتر ہے؟ رب تعالیٰ نے جن کے لیے جو مقدر رکھا ہے گھوم پھر کر کے وہیں آؤ گے۔ کچھ لوگ راتوں رات کروڑ پتی بننے کے ایسے ہی خواب دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی ابھی میں یہاں سے نکلا ہوں ابھی کروڑ پتی بن جاؤں گا، پھر وہ کب روڑ پتی بنتا ہے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا۔ اسی لیے ان تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزاق ہونے پر یقین رکھو، بس ہمارے مقدر میں اس نے جو دیا ہے اس میں حرص و طمع و لالچ دو چیزوں کی عادت ڈالیں۔ پہلی چیز جو ملا ہے اس پر شکر کرنا، اور اگر کسی چیز کی کمی ہے تو بندوں سے شکایت نہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کرو۔ یہ دو عادتیں کسی انسان کے اندر آ جائیں تو پھر دیکھیں رب تعالیٰ اسے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں لائے گا، کبھی کسی کے سامنے مخلوق کے سامنے تم ہاتھ نہیں پھیلاؤ۔